الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنه تذكر الموت وقال في مقام آخر القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اس بات کا دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ سیکھنے سکھانے کا زمانہ ہے۔ یقیناً الانسان مرکب من الخطاء والنسیان کے تحت مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ مصلحین امت سے عاجزانہ التماس کرتا ہوں کہ میری خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے میری اصلاح فرمائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں کسی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، عرب ہو، عجم ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی۔ یقیناً ایک روز قبر کا مہمان بننا ہوگا۔ جو دنیا میں آیا قبر کی طرف ایک دن جائے گا۔ شاعر کہتا ہے نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ زمین کتنے انسانوں کو کھا گئی لیکن اس نے آج تک ڈکار نہیں لی۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا جب آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے۔ فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا اور بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے فرشتے، اللہ سے جا کر عرض کرو کہ اے اللہ، تیرا بندہ سلیمان تھوڑی مہلت مانگتا ہے، اور وہ اس لیے کہ ابھی بیت المقدس کی تعمیر باقی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بادشاہ جو ہواؤں پر حکومت کرتا تھا، وہ بادشاہ جو پرندوں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، وہ بادشاہ جو جنات پر اپنا حکم چلاتا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا پر بادشاہت کرتا تھا، آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان، بیت المقدس کا کیوں بہانہ بناتے ہو؟ تعمیر مکمل کرانا یہ کام تو ہمارا ہے۔ چنانچہ فوراً آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ اور قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب تمہارا وقت متعینہ آ جائے گا تو پھر ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی ہو تم ہوگے موت تم کو آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، مضبوط بلڈنگوں میں بند ہو جاؤ، کسی کو موت کا علم نہیں کب اور کہاں آئے گی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کالی کملی والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وعدت نفسك من الاموات۔
اے انسان، جب تو صبح کر لے پس شام کا انتظار مت کر، اور جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر، اور تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک روز بی بی مریم علیہ السلام پہاڑ پر تھی، روزہ رکھے ہوئے تھی۔ اچانک موت کا فرشتہ آدمی کی شکل میں آپ کے پاس آیا اور کہا، اے راتوں کو جاگنے والی، دن بھر روزہ رکھنے والی، تجھ پر سلام ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام بہت پریشان ہوئی، فرمایا، تو کون ہے؟ تیری آواز سے میرا کلیجہ کانپ گیا۔ میرے بھائیوں، فرشتے نے جواب دیا، اے مریم، میرے متعلق نہ پوچھ، میں بچوں کو یتیم کرنے والا ہوں، میں عورتوں کو بیوہ بنانے والا ہوں، میں محلات کو خالی کرنے والا ہوں، میں دوست و احباب سے جدا کرنے والا ہوں، میں بہادر اور بادشاہوں کی جان لینے والا ہوں، اور اے مریم علیہ السلام، اب آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، تھوڑی مہلت دیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل گئے ہیں، ذرا ان کو آنے دیجئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فرشتے نے جلدی سے جواب دیا، مجھے جس سانس میں روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے میں اسی سانس میں روح قبض کر لیتا ہوں، دوسرا سانس بھی نہیں لینے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت مریم کو ہمیشہ ہمیش کی نیند سلا دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، جب دیکھا کہ پیاری والدہ اللہ سے جا ملی، جناب باری میں عرض کیا، اے میرے مولا، جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا میں یہاں موجود نہیں تھا، میری والدہ کو زندہ کر دیجئے تاکہ میں ان سے کچھ باتیں کر لوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے عرض کیا، امی جان، موت کے مزے کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا کیا پوچھتے ہو؟ موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہے کہ میرے منہ سے، موت کا ذائقہ اتنا تلخ ہے کہ قیامت تک میرے منہ سے اس کی تلخی نہ جائے گی، اور ملک الموت کی دہشت ہمیشہ یاد رہے گی۔ حقانی درود شریف۔ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك الكريم رحمة للعالمين شفيع المجرمين سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولادي وذرياته وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران محترم، ایک بزرگ نے دعا کی، اے اللہ، میں موت کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور آواز آئی، اے فلاں، قبرستان میں چلے جاؤ۔ وہاں گئے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قدرت دیکھیے، فوراً ایک مردہ زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلا اور کہنے لگا، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اس بزرگ نے معلوم کیا، یہ بتاؤ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ میرے بھائیوں، مردے نے جواب دیا کہ موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہے کہ میرے انتقال کے وقت کو ہزاروں سال ہو گئے، لیکن اب تک میرے منہ سے موت کا کڑوا پن نہیں گیا۔ مسلمانوں، غور کرو، جس موت کی سختی کا یہ عالم ہو کہ ہزاروں سال تک اس کا کڑوا پن ختم نہ ہو، وہ کتنی سختی سے روح نکالتی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے انتقال کے وقت انسان کو ایسی پیاس لگتی ہے کہ اگر انسان کو پانی کے سمندر پلا دیے جائے تو بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ موت کی اتنی سختی ہے اور انتقال کے وقت آدمی کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر تلوار سے انسان کے 300 ٹکڑے بھی کر دیے جائے تو بھی اتنی تکلیف نہ ہو جتنے کہ انتقال کے وقت میں موت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں، غور کرو، اس کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کر رکھی ہے۔ آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے جب آخری وقت آئے گا تو وہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، آج ہم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔
ایک عجیب مثال آپ لوگوں کے درمیان پیش کرتا ہوں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں. فلسفے کے امام و استاذ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب انداز سے یہ بات سمجھائی. فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا باغ تھا جس کے کئی حصے تھے. بادشاہ نے ایک ملازم کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری دی اور اس سے کہا اس باغ میں داخل ہو جاؤ اور اچھے اچھے پھلوں سے ٹوکری کو بھر لاؤ، تجھے انعام دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہوگی کہ باغ کے جس حصے سے ایک مرتبہ گزر جاؤ دوبارہ اس میں لوٹ کر نہ آنا. میرے بھائیوں، ملازم ٹوکری لے کر ایک طرف کے دروازے سے داخل ہو گیا. باغ کے پہلے حصے میں دیکھا کہ اس کے اندر پھل ہیں مگر اچھے نہیں. اگلے حصے میں داخل ہوا، یہاں پھل پہلے سے بہتر تھے. سوچنے لگا کچھ پھل توڑ لوں، فوراً خیال آ گیا کہ اگلے درجے میں اس سے بھی بہتر ہوں گے، وہاں سے لے لوں گا. جب اس میں داخل ہوا یہاں پھل بہت اچھے تھے. سوچنے لگا کچھ پھل توڑ لوں، پھر یہی خیال آیا کہ اگلے حصے میں اس سے بھی اچھے ہوں گے، یہاں سے لے لوں گا. جب بالکل آخری والے حصے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے، وہاں تو درختوں پر پھل ہی نہیں. اب افسوس کرنے لگا کہ میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. میرے بھائیوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ اللہ رب العزت کے مانند ہے اور جو غلام باغ میں جا رہا ہے وہ تو ہے اور ٹوکری سے مراد تیرا نامہ اعمال ہے. تیری زندگی کی مثال اس باغ کے مانند ہے اور اس کے مختلف حصے تیری زندگی کے ہر دن کے مانند ہے. اب تجھے ہر دن میں نیکیوں کے پھل توڑنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن تو روزانہ سوچتا رہا کہ میں کل سے نیک بن جاؤں گا، مگر تیری کل نہ آ سکے گی اور نہ آئی، اور ایک دن اچانک تجھے اللہ کے پاس جانا پڑ گیا. اے دنیا کے انسانوں، یہ موت ہے جو ایک اٹل حقیقت ہے. اس نے کتنی اڑتی ہستیوں کو زیر خاک کر دیا. موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس کو کوئی چیز ٹالنے والی نہیں ہے. موت کو اگر آپ یہ کہیے گا کہ یہ کسی گورنر کا بیٹا ہے اس کو چھوڑ دیں، نہیں میرے بھائیوں. موت کو اگر حکومت کے ذریعے ٹالا جاتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر وزارت کے ذریعے ٹالا جاتا تو حامان و محمود کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر دواؤں کو ذریعے ٹالا جاتا تو افلاطون جالینوس کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر حکومت و دانائی کے ذریعے ٹالا جاتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر نبوت کے ذریعے ٹالا جاتا تو دونوں جہاں کے سردار آمینہ کے لال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی. روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے الا یا ساکن القصور المعلی ستدفن عن قریب فی التراب. اے بلند و بالا محلات میں رہنے والے، تجھے عن قریب مٹی میں دفن ہونا ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالی ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حقانی درود شریف. بہت اچھا مولانا صاحب.